لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى الأرض كيف سطحت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم بعد راستن رکھ کے ہمارے گرامی قدر ناظرین، سامعین اور حاضرین، چار نکات جو انسان کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، اور کمال ہے انسانی غفلت کے یا غفلت کا جو اتنے کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کے دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھتی کہ اس نظم کو ایک منتظم نے ہی بنایا اور سنبھالا ہے۔ ابھی زمین کو دیکھ لیں اور انسانی ہوس کو دیکھ لیں جو ستاروں پر کمند ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ تو خیر اللہ رب العزت کی مہربانی سے محدود امکانات کے ساتھ انسان نے زمین کے حد اور حدود سے ہٹ کر بلکہ نکل کر قدم بھی رکھا ہے اور نظر بھی رکھ رہے ہیں اور تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، وہ باتیں بھی اپنی جگہ، اور وہ بھی اللہ رب العزت کی مہربانی سے جو اس سے پہلے اللہ نے خود اعلان فرمایا ہے، لا تنفذون الا بسلطان، کہ زمین کے دائرے سے نکل کر کائنات کے راز ڈھونڈنا بغیر کسی طاقت کے تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، اور وہ طاقت سائنسی تحقیقات اور سائنسی اسباب و افکار و انداز ہیں جو اللہ نے انسان کے دل و دماغ میں دے دیے۔ ورنہ ارسطو کوئی کم دانشمند آدمی نہیں تھا جو میزائل نہیں بنا سکا، ہوائی جہاز اس کے دل اور دماغ میں نہیں آئے، ٹرین نہیں آئے، گاڑیاں نہیں آئیں، یہ جدید دور کے الیکٹرونک میڈیائی وسائل اور ذرائع نہیں آئے، عقلید اس کے دل میں نہیں آئے، اور کن کن کو بھی آپ نام لے لیں، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمان کے بعد جتنے بڑے سائنسدان گزرے، مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں، یونان میں، کہیں اوپر نیچے، یہ چیزیں نہیں ملیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ 4000 سال 3000 سال اسی عرصے میں جب فراعنہ کی حکومت ہوا کرتی تھی مصر میں، ان کا زمانہ تھا، ان کا سکہ چلتا تھا، ان کے پاس یہ کمالات تو تھے کہ انہوں نے ایک پتھر جو کئی ٹن وزنی ہو پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لا کر مصر میں رکھ دیا، ایک پتھر، ایک ٹکڑا، ایک پیس۔ لیکن جدید وسائل سے انہیں استطاعت اور ان کی دسترس سے باہر کی باتیں تھیں، اور آج کے انسان کو اگر آپ دیکھیں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں ہے، وہی کمزوری، جسمانی کمزوری، عقلی کمزوری، اخلاقی کمزوری جو کسی بھی دور کے عام و خاص انسانوں میں موجود ہوا کرتی تھی وہ آج کے انسان میں بھی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ
وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اللہ رب العزت نے اس زمین کو تمہارے لیے کس طرح ہموار کر دی. یہ سمجھ لیں کہ سب کچھ اللہ نے کیا. آپ تو زمین سے پیدا ہوئے، زمین کے پیداوار سے کھا پی کر آپ کی جسمانی نشو و نما ہو جاتی ہے، اور پھر فیہا نعیدکم کی جب باری آتی ہے اے بنی نوع انسان، جب سلسلہ حیات کے تمام اسباب اور امکانات اور مواقع اللہ رب العزت کی علم اور قدرت اور مرضی سے ایک ایک کر کے ہمیں چھوڑ دیے جاتے ہیں، چھوڑتے چلے جاتے ہیں. اور جب وہ نوبت بھی آتی ہے کہ روح اور جسم کا جو رشتہ اور تعلق تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. جس طرح روح کو جسم میں آتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، اس کو جاتے ہوئے بھی کوئی نہیں دیکھ لیتا ہے، صرف تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ آدمی انتقال کر گیا. چاہے اس کو جلائیں، چاہے اس کو دفن کریں، چاہے اس کے ساتھ جو بھی کریں، حصہ تو وہ بن جائے گا پھر دوبارہ کسی زمین کا. پھر نہیں سمجھ رہے ہو بنی نوع انسان کہ یہ ایک طاقتور ذات کی مرضی سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ذات کا نام اللہ ہے جس نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اتنے سارے امکانات اور وسائل اس کے ہاتھ میں دے دیے ہیں. اور اسی انسان نے اس کے قوانین کا نہ تو اپنی اس زندگی میں خیال رکھا، نہ اپنے اخلاقیات میں اس کا خیال رکھا، نہ اپنے ملکی نظام میں اس کا خیال رکھا، نہ اپنے تعلیمی نظام میں اس کا خیال رکھا. جس میں جس حد تک طاقت تھی اس نے اس کو غلط استعمال کیا. انہی طاقت اور اختیارات کی غلط استعمال کا انجام قیامت کے دن ہمیں بھگتنا ہوگا. بندگی مقصد زندگی ہے بنی نوع انسان، اور اللہ رب العزت خالق ہے یورپی کا بھی اور امریکی کا بھی اور افریقی کا بھی اور ایشیا بعید کے انسان کا بھی، سیدنا آدم علیہ السلام کا بھی اور آخری انسان کا بھی. اور اللہ رب العزت نے انسان سے پہلے بھی جتنے بھی مخلوقات پیدا فرمائے تھے اور زمین پر ان کو اختیارات سے نوازا تھا، اور جو قرآن کی گواہی کے مطابق انسان سے پہلے یہ اختیارات جنات کے پاس، وہ بھی اللہ کے امر اور نواہی کے اسی طرح مکلف تھے. ان کے لیے بھی یہی احکامات اور دستورات تھے، ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے قاصد اور پیغامات آئے تھے. اور جب انسان اللہ رب العزت نے لا کر کے ان کی جانشین بنا دی تو جنات کو بھی تابع بنا دیا کہ ہر دور کے نبی اور پیغمبر جو انسانوں کے لیے آتا ہے وہ جنات کی طرف بھی اللہ کا پیغمبر ہے. اور جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے اللہ کے آخری رسول قاصد ہیں، اسی طرح جنات کے لیے بھی اللہ کے آخری رسول قاصد ہیں. اس زمین کے سینے اللہ نے میرے اور آپ کے لیے رام کیا، مسخر فرما دی اپنی بندگی کے لیے، ان اخلاقیات پر چلنے کے لیے کہ جن پر اس زمین آباد ہو، انسانیت کی تذلیل نہ ہو، انسانیت کو سکون ملے، انسانیت کو جینے کا حق ملے. انسانیت، پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں میرے عزیز بھائیو اور دوستو. اور اسلام آیا ہے انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے لیے، اور اللہ کے قوانین اس بات کی ہمیں اجازت نہیں دے دیتے کہ ہم انسان کو اس کی منصب سے نیچے گرا دیں. انسان کو اللہ نے اس کائنات کی آبادی اور بربادی کا ذمہ دار بنایا ہے. تو دیکھ لیجئے یہ زمین اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے بچایا ہے. اللہ رب العزت نے اس میں آپ کی ہر ضرورت فراہم فرما دی ہے. آپ کی سہولت کی ہر قسم کے اللہ نے زمین پر آسانیاں پیدا فرما دی ہیں. چلتے پھرتے اسی پر ہو، اٹھتے جاگتے اسی پر ہو، نمازیں اسی پر پڑھتے ہو، حاجتیں اسی پر پورا کر لیتے ہو، اور تفریحات بھی اسی زمین کے اوپر ہوتے ہیں. یہی ہے اے بنی آدم تمہاری ہست و نیست اس نظام ہستی میں. اور اگر یہیں سے یہ سمجھا جائے کہ اسی حالت میں، اسی مواقع پر انسان نکل کر کسی اور کرہ میں جا سکتا ہے، کسی اور سیارے میں جا کر بستا ہے اور زمین کو چھوڑ دیتا ہے، انسان خواب دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ توہمات ہیں،
یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس حد تک اللہ رب العزت نے انسان کے لیے دروازہ کھول دیا ہے، وسائل پیدا فرما دیے ہیں کہ دیکھو اور عبرت کرو کہ اللہ رب العزت کی یہ جہان ہستی کتنی وسیع و عریض ہے، اور ہر ایک چیز میں اللہ رب العزت کی منصوبہ بندی، اللہ رب العزت کی بہترین کارکردگی، بہترین صناعی گواہی دینے کے لیے موجود ہے کہ اے بنی نوع انسان، تم تو ایک ذرہ ہو، معمولی سا ذرہ، معمولی سا۔ اللہ نے تمہیں اتنی رفعت دی، عظمت دی، اور اللہ مزید عظمت سے نوازیں گے بشرطے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں پر چلو، اور قرآن کو مقصد زندگی بنا دو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمان بری میں اپنی دنیا اور آخرت کی سعادت کو دو۔ انہی باتوں پر آج ہمارا موقع مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے نشستوں پر مزید بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے نوازے، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور ہماری نیکیاں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد